آج کا موضوع اجتماع کی توبہ، مجلس کی توبہ، معیت اور صحبت کی توبہ۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ مل کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے حضور مانگنا، توبہ کرنا، اجتماعی توبہ کرنا کہاں لکھا ہے؟ سورہ نور کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا مومنوں جمع ہو کر، جمیعاً بھی جمع کے لیے ہے، توبو بھی لفظ جمع ہے، ایھا المؤمنون مومنون بھی جمع کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے سراسر اس آیت میں اجتماع کی، معیت کی، سنگت کی اور مجلس کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس توبہ کا حال شہر بغداد میں اپنی مجلس سجانے والے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں دیکھیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بایزید بسطامی کا میں زمانہ پا لیتا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ ایک حضرت داتا گنج بخش کے بارے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت بایزید بسطامی کے بارے۔ اتنی بڑی ہستی، بغداد کی جس گلی میں آپ مجلس سجاتے سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے گرد آ کر بیٹھ جاتے، آپ کی مجلس میں وہ احوال ہوتے کہ لوگ غش کھا کے زمین پر گر پڑتے، آپ کی گفتگو میں وہ تاثیر ہوتی کہ لوگ آپ کی زبان سے باتیں سن کر اپنے دل کے احوال بدلتے، نفس کی کیفیات بدلتی، آپ کی مجلس میں آنے والوں کے دل کی دنیا بدلتی۔ اور صرف لوگوں کی ہی نہیں، ایک دن آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص آیا جو ڈیرے سے آ رہا تھا، اس کا کتا بھی ساتھ آ گیا۔ مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ کتا بھی اپنے پنجے پھیلا کر تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اچانک اس کتے پر پڑ گئی۔ وہ کتا بغداد کی جس گلی میں بیٹھتا، 40 50 کتے اس کتے کے گرد اس کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس کتے کا مالک ایک دن حضرت بایزید بسطامی سے یہ واقعہ عرض کرتا ہے کہ حضور جس دن سے میرا کتا آپ کی صحبت کے قریب ہو کر گیا ہے، کتے کی حالت بدل گئی اور کتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الکہف کا، اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ سنایا۔ فرمایا اگر اس دور کے نبیوں کا امتی اگر ولی ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا اگر اپنی خصلت اور اپنی کیفیت بدل سکتا ہے اور وہ کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کی مجلس میں بیٹھنے والے کی حالت اور کیفیت کیوں نہیں بدل سکتی؟ وہ بایزید بسطامی جو بغداد کی گلی میں گزرتے جاتے ہیں، تو اچانک ایک فحشہ عورت کا ڈیرا آ گیا۔ وہ فحشہ عورت راتیں بیچتی تھی، اپنی راتیں فروخت کرتی تھی اور گندگی کا اڈا چلاتی تھی۔ اس کا دروازہ بایزید بسطامی نے کھٹکھٹا دیا۔ مریدین نے عرض کیا حضور ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو جائیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کا ولی ہے اور ایک فحشہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت ہم راستہ بدل کر کسی اور راستے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے، فقیر نے فرمایا کہ ولی اور نبی اپنے راستے بدلنے نہیں، بٹکے ہوئوں کے راستے بدلنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فحشہ عورت نیچے اتری۔ اس نے سوچا کوئی اجنبی ہوگا یا کوئی مسافر ہوگا، اسے معلوم نہیں ہوگا یہ کس کا ڈیرا ہے، وگرنہ میرا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس نے آ کر پوچھا بابا جی خیریت ہے، میرے دروازے پر آپ کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تو راتیں بیچتی ہے، آج کی رات تیری ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میری رات خریدنے کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک جوانی اور دوسرا پیسہ۔ نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے اپنے پھٹے پرانے، آپ کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، آپ مجھے کیسے خرید سکتے ہیں؟ میرے پاس مالدار لوگ آتے ہیں، پھر آپ بڑھاپے میں ہیں، سفید بال ہیں آپ کے، شرم کریں، آپ مجھے کیسے خرید سکتے ہیں؟ میری خریداری کے لیے جوانی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو۔ آپ نے زمین سے روڑا اٹھایا، پتھر اٹھایا، جب اس کی مٹھی میں دیا تو وہ سونے کا ہلال بن چکا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ دولت چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے کافی ہے، اتنی دولت مجھے کبھی کسی نے ایڈوانس نہیں دی۔ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ آپ نے فرمایا نہا کے غسل کر کے آج کی رات ہم نے خرید لی، جیسے ہم کہیں گے تو اس کی پابند ہوگی، مصلح گھر ہے تو لے کے آ، نہیں تو ہمارے ساتھ چل۔
बगदाद की गली से गुजर रहे थे, फाहिशा औरत साथ थी, ताने देने वाले लोग भी मौजूद थे, फतवे देने वाले उलमा भी आ गए। कहने लगे ये क्या फ़कीर को पड़ी कि दुनिया की बदनाम ज़माना औरत को साथ लेके चल पड़े। ताने फतवे सहकर भी अल्लाह का वली, ये फ़कीर अपने मालिक के हुजूर पेश होने वाला, उसने दुनिया की परवाह नहीं की, खौफ खुदा की वजह से गुजरता गया। वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के खौफ से पिघलने वालों की निगाह दुनिया के मकरो फरेब, धोखे, फतवे और तानों पर नहीं होती, उनकी निगाह रब की जन्नत, रब के हुस्न और रब के दीदार पर होती। वो चलते गए, अपने हुजरे में उसको दाखिल कर लिया। आपने कहा कि जैसे हम करेंगे वैसे करेगी। आपने 3 फुट के फासले पर उसे पीछे खड़ा कर लिया। हज़रत बाज़दीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा के अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। उसने भी पीछे हाथ बांधे। हाथ उठाने का मतलब यह है कि मौला मैंने दुनिया की सारी मोहब्बतों से हाथ उठा लिए, अब तेरा हो गया। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मैं दुनिया के सारे कम्मा तो हथ चुक लेने, हूँ मैं काम नहीं करना। मतलब ये कि मैंने दुनिया की सारी मोहब्बतों से हाथ उठा लिए, अब तेरा हो गया। वो जो औरत थी उसको भी ये ख्याल आया कि इसका मतलब तो ये है मालिक हम तेरी हो गए। क़याम हुआ, रुकू हुआ, जब सर सजदे में रखा हज़रत बाज़दीद बुस्तामी की चीख निकल गई। अर्ज़ किया मौला गुनाहों की दलदल से निकाल कर तेरी बारगाह में गिरा देना, झुका देना मेरा काम था, आगे बेड़ा पार लगाना तेरा काम। इसे खताओं के ढेर से उठाकर तेरे बारगाह में सजदे में गिरा देना मेरा काम था, इसके दिल की दुनिया को आबाद कर देना तेरा काम है। दुनिया के मकर फरेब और धोखे से घसीट कर इसे मैंने तेरे हुजूर गिरा दिया है मौला, अब तू उसे किसी मुकाम पर उठाकर बिठा ले। ये बात कहने की देर थी, हाथ पे गैबी से आवाज आई, बाज़दीद तौबा तो ये रोज करती थी, रातें बेचती भी थी, गुनाह भी करती थी, जिना भी करती थी, तौबा भी करती थी, लेकिन इसकी तौबा इसलिए मरदूद हो जाती कि इसके गुनाह रस्ते में आड़े थे। लेकिन आज ये तन्हा नहीं, मेरे वली की मजलिस, सोहबत, जमीयत और इज्तिमा में आई है। या वतूबु इलल्लाहि जमीयन अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो जमा हो के मैयत में, संगत में तौबा करो। इस आयत का मिस्दाक बनकर ये तौबा करने आई है। हमने आज इसे नहीं देखा, अपने वली का मुखड़ा देखा है। आपका हया करते हुए हम सिर्फ बख्शिश का नूर ही नहीं, इसके सर पर विलायत का ताज सजाते हैं। लोगों, विलायत आज भी मिल सकती है। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ, वली आज भी बन सकता है, आज भी धुले जा सकते हैं, आज भी सफ़ेद कपड़ों की तरह जैसे पानी साबुन धो के साफ़ कर देते हैं, मन धुल सकते हैं। शर्त यह है कि किसी मर्द कलंदर के हाथ में हाथ दिया जाए, किसी की मजलिस में आकर उससे सच्ची तौबा की जाए। अल्लाह आज भी माफ़ करने को तैयार है। वमा अलैना इल्लल बलाग।